دیکھ رہے ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات، حالت حاضرہ پر تبصروں، تجزیوں، خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن رضا سیفی کے ساتھ۔ السلام علیکم، پروگرام نیوز لائن کے ساتھ میں ہوں منیبہ گل باجوہ۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی اوورآل سچویشن کی، تو میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا پروگرام کنڈکٹ کیا جائے جس کے اندر ہم سیکیورٹی ایشوز سے بھی ریلیٹڈ بات کریں، پراکسی وارز جہاں ہو رہی ہیں اور جہاں وارز ہو رہی ہیں ان سے بھی بات کریں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے دفتر خارجہ کا جو بیان آیا ہے اس کے اوپر۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ کہا کہ فوجی عدالتوں سے شہریوں کو ملنے والی سزاؤں پر بین الاقوامی رد عمل کو مسترد کرتے ہوئے یہ انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان اپنے اندرونی مسائل کا حل جانتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے فیصلے پاکستانی قوم کرے گی، کسی بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں۔ جبکہ دوسری جانب جو دفتر خارجہ ہے اس نے یہ بیان بھی دیا کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان میزائل پروگرام پر عائد پابندیوں کو غیر ضروری اور ناانصافی سمجھتا ہے اور امریکی پابندیوں کا پاکستان کے دفاعی فیصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ اقدامات پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو کمزور نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ بات کہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو جوہری پروگرام ہے وہ 24 کروڑ عوام کا ہے، پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، پاکستان کا جوہری پروگرام جارحیت نہیں دفاع کے لیے ہے، ہم پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس کا کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو بات ہو گئی پاکستان کی، اور میں پہلے اپنا فوراً آپ کو جو انٹروڈیوس کروا دوں اس فورم کے اندر جو آج ہمارا گیسٹ پینل ہے، اس میں آغا مسعود صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آغا مسعود صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں ان سے، اور خاص طور پہ جب ہمیں انٹرنیشنل تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم انہیں ضرور دعوت دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہوں گے احمد صغیر صاحب، ٹیلی فون لائن پہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہیں بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آغا مسعود صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جو میں نے آپ کا ریسنٹلی آرٹیکل بھی پڑھا، اور اس آرٹیکل میں آپ نے یہ ذکر کیا یہ جو ہمارے میزائل پروگرام پہ پابندیوں کا اور امریکہ کے کردار کا، اس کی تھوڑی سی اس کے متعلق بتائیے گا۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو بیان آیا تھا، جس جانب سے بیان آیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے کتنی مذمت کی۔ مطلب دے وانٹڈ ٹو پلیز انڈیا کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بیان دیا کہ پاکستان میزائل پروگرام کیوں کر رہا ہے، کیوں اس کا آغاز کر رہا ہے، یا اس کے کتنے مراحل پر ہے۔ دیکھیے، پاکستان کو اپنے سیکورٹی کا ہر قسم کا حق حاصل ہے۔ پاکستان سے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ایک سورن ملک ہے، ایک آزاد ملک ہے، اور وہ اپنی سالمیت کی خاطر، عوام کی سالمیت کی خاطر اور اپنی وجود کی خاطر پورے کے جو جتنے بھی کمیونٹی آف نیشنز میں، تو پاکستان کو اس بات کا حق ہے۔ اور یہ اس قسم کا اعتراض کرنا کہ پاکستان جو ہے کیوں میزائل بنا رہا ہے، کیوں اس کی میزائل ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے۔ اچھا، جو اعتراض کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ پاکستان کا پڑوسی ملک ہے، اس نے کتنے ہتھیار، مہلک ہتھیار انبار کر رکھے ہیں، ہے نا، کس قسم کی ٹیکنالوجی اس کو مل رہی ہے۔ اچھا، ہر جانب سے مل رہی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کو صرف پاکستان نظر آتا ہے، آپ کو انڈیا نظر نہیں آتا کہ وہ اس کو کہاں کہاں سے امداد مل رہی ہے۔ فرانس اس کی مدد کر رہا ہے، روس اس کی مدد کر رہا ہے، اور معاف کیجئے پھر جو یونیپولر ورلڈ امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو پاکستان اگر اپنے دفاع کے لیے معمولی سے کوئی اقدامات کرتے ہیں تو بڑی لوگوں کو بری لگتی ہے، اور فوراً مطلب یہ کہ بیانات داغتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان از رائٹ ایکچولی ٹو ڈیولپ میزائل ٹیکنالوجی، پاکستان has the right to develop other technology which can guarantee the safeguard of پاکستان۔ بالکل ایسی ہے، اور دوسری طرف یہ بات بھی جو ہے وہ دفتر خارجہ کی طرف سے سامنے آئی تھی، جیسے کہ آپ نے بھارت کے بارے میں بتایا کہ بھارت نے ہی میزائل ٹیکنالوجی یعنی میزائل سسٹم لگانے کا پہلے شروع کیا تھا، اسی نے جوہری ہتھیار جو ہے پہلے بنائے تھے، تو ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے۔ احمد صغیر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ جو اتنی بیرونی مداخلت ہمیں دنیا بھر سے جھیلنی پڑ جاتی ہے اگر ہم اپنے دفاع کے لیے کوئی بھی پروگرام شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد حالانکہ بہت اچھے طریقے سے تمام دنیا جانتی ہے کہ ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل بھی ہیں، ہمارے ایکسٹرنل سیکیورٹی کے بھی مسائل ہیں؟ دیکھیں، آپ کی بات میں کافی وزن ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے کوئی بھی ریجن جو ہے اس میں بیلنس آف پاور۔ انفارچونیٹلی اس ریجن میں جو ساؤتھ ایشیا ہے، جہاں پہ سب کانٹیننٹ پاکستان اور انڈیا دونوں پاورز موجود ہیں، یہاں پہ اس وقت تک پاور بیلنس نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اتنی ہی شد و مت سے وہ سارے اقدامات نہ اٹھا لیں جو کہ انڈیا اٹھا رہا ہے۔
اب دیکھیں کہ انڈیا نے پہلے دھماکے کیے تھے، ہم نے بعد میں کیے تھے. انڈیا نے پہلے میزائل سسٹم سٹارٹ کیا، ہم نے بعد میں سٹارٹ کیا. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا جو بی ایم ڈی ہے، جس کو بیلسٹک میزائل ڈیفنس کہتے ہیں، وہ ان کا پہلے سے یہ سارا کا سارا سسٹم ان کا سٹارٹ ہوا تھا. ان کا MIRV جو ہے، جس میں ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ری انٹری وہیکلس جس کو بولتے ہیں، وہ انہوں نے پہلے سٹارٹ کیا تھا، جس کے اندر وہ ملٹیپل جو ہے وار ہیڈ جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے ان کا میزائل. مطلب ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ اگر وہاں سے ہمیں دھمکی دیتے ہیں کہ جی اسلام آباد ہمارے نشانے پہ ہے، تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں. ہم نہ کہیں کہ دلی کو ہم کسی وقت بھی اڑا سکتے ہیں، ہم کلکتہ کو کسی وقت بھی اڑا سکتے ہیں، یا ہم ان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں، وہ چاہے وہ چنائی ہے یا چاہے وہ ساؤتھ ہے یا ان کا دوسرے والا ایریا ہے. تو ہمیں مطلب ہے کہ الٹیمیٹلی وہ سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں مجبوری میں. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم پہلے ہی انڈیا کے ساتھ ایک نہیں، دو نہیں، 3 بڑی لڑائیاں لڑ چکے ہیں. کارگل بھی آپ اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں، 65 اور 71 کے علاوہ. اور نہ صرف یہ بلکہ یہاں سے کلبھوشن جیسے 900 سے زیادہ لوگ بھی جو ہے وہ بھی یہاں سے برآمد ہو چکے ہیں. تو ہمارے سر پہ ایک ایسا دشمن ہے جو بلوچستان کے اندر کھیلتا ہے تھرو ایران، اور اپنے معاملات ہمارے خلاف کرتا ہے، جو سندھ کے اندر کراچی جیسے اہم شہر کے اندر کھیلتا ہے، جو جس کے اپنے آپ دیکھیں کہ ان کے را کے انٹیلیجنس ہیڈ جو ہے اس کا انٹرویو اور اس کے باقی انٹیلیجنس آفیسرز کا انٹرویو کہ جی ہم نے لاہور کے اندر کس طرح سے وہ کیا اور ہم نے کیا کیا گھنونے کھیل کھیلے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ منظر عام پہ موجود ہے. دنیا اندھی ہے، ان کو نظر نہیں آتا. کیونکہ امریکہ سب سے زیادہ میزائل ٹیکنالوجی کے اندر اسٹرانگ ہے، ہم سے کہیں زیادہ رشیا ہے، چائنا ہے، ہم سے کہیں زیادہ انڈیا ہے، ہم سے کہیں زیادہ فرانس ہے، ہم سے کہیں زیادہ جو ہے وہ دنیا کے باقی ممالک موجود ہیں. آپ گوگل کے اندر لسٹ اٹھائیں، ہمارا تو نمبر بہت بعد میں کہیں جا کے آتا ہے، لیکن ہم چبھتے زیادہ ہیں. ہماری ذرا سی بھی کوشش جو ہے وہ ان کو کھلتی ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے انڈیا کی پٹی اتارنی چاہیے. انڈیا ٹھیک ہے، بہت بڑی منڈی ہے، آپ کی چیزیں بکتی ہیں، خریدنے والے ہاتھ زیادہ ہیں، کھانے والے منہ زیادہ ہیں، بکواس کرنے والے زبانیں جو ہیں وہ وہاں پہ زیادہ ہیں، اور وہ کرتے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں. لیکن آپ کو پاکستان کا جو ہمارا ڈیفنسو سے، ہم تو ڈیفنس کے لیے کرتے ہیں، ہم نے کبھی بھی اوفنس نہیں کیا، ہم نے کبھی بھی کوئی میزائل فائر نہیں کیا، ہم نے کبھی دھمکیاں بھی نہیں لگائی ہیں اس طرح کی. لیکن امریکہ کا جو یہ مذمتی بیان ہے یا جو بیلسٹک میزائل کے اوپر اس کی جو تشویش ہے، امریکہ باعث ہے. امریکہ ہمیشہ سے باعث ہے. میں بس وہ کوٹ کرنا چاہ رہی تھی، آپ کی بات میں یہ ایڈ کروں گی. جو امریکہ ہے اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ پاکستان امریکہ تک مارنے والے جو بیلسٹک میزائل ہے اس کو بنانے کی اہلیت رکھتا ہے. تو پہلے تو اہلیت رکھتا ہے، اور ہم وقت پڑنے پہ دیکھیں، اگر ہمیں امریکہ جو ہے یہاں آ کے ڈرون کرے گا یا وہ معاملات جس طرح سے وہ کھیلتا ہے ہماری ساورینٹی کے ساتھ، یا کوشش کرتا رہا ہے ماضی کے اندر بھی، اگر وہ کرے گا تو پورا پاکستان بتائے گا اس کو کہ واشنگٹن دور نہیں ہے ہم سے، نیو یارک دور نہیں ہے ہم سے، یا فلوریڈا دور نہیں ہے ہم سے. آپ اپنی دور دراز کی ریاستیں بھی ہمارے بالکل ہمارے سر پہ ہوں گی. ہم دیکھیں شمالی کوریا کے پاس انٹر ریجنل میزائل سسٹم جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ انٹر کانٹیننٹل وہ جا سکتے ہیں، بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کے خلاف تو کوئی نہیں بولتا، نہ اس پہ سینکشنز کی بات اس طرح سے ہوتی ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ جس طرح کی سینکشن ان پہ لگی ہوئی ہے یا جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن جو جس طرح آڑے ہاتھوں ان کو لیا جانا چاہیے ان کو تو نہیں لیتا، ان سے تو ڈرتے ہیں. ان کے تو ساتھ والے ملک کے اندر بھارت کے لیے بھی ویسی پابندیاں ہونی چاہیے نا. وہ ہم سے بڑا ملک ہے، زیادہ لوگ ہیں، فوج بھی زیادہ ہے، ان کے پاس میزائل بھی زیادہ ہیں، ان کے اوپر پابندیاں نہیں ہیں. آغا مسعود صاحب، یہی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، اگر امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ لانگ رینج ہیں اور وہ امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، تو تمام ممالک ایسے انہوں نے لانگ رینج میزائلز بنائے ہوئے ہیں، جتنے بیلسٹک میزائلز ہیں جن کی رینج اتنی ہے کہ اپنے پڑوسی ممالک یا کانٹیننٹل لیول تک ہو سکتی ہے. دیکھیے، میں آپ کی خدمت عرض کروں، یہ ایک غلط فہمی ہے جو امریکہ اور ان کے دوستوں کے. پاکستان جو ہے نا ایک پرامن ملک ہے، اور اگر اس کا جو میزائل سسٹم ہے جو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں یا ہو چکا ہے، وہ پاکستان کی اپنی سیکیورٹی کی ہے. دیکھیے، پاکستان زخم کھا چکا ہے، بھارت کے ہاتھوں پاکستان کو کتنے زخم ملے ہیں. تو ظاہر ہے کہ
ہم ایک بیدار قوم ہے. آپ سمجھ گئے, ہم اپنے غلطیوں سے ہمیں احساس ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے مشرقی پاکستان ہمارے ہاتھ سے گیا. تو اب ہم جو اپنی سیکیورٹی کی خاطر اگر ہم کوئی ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں کسی قسم کی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ ناٹ بی اپولوجیٹک. ہمیں کہنا چاہیے جسٹ وی آر ڈوئنگ دیٹ. تو ہم اپنی سوورنٹی کو, اپنے ملک کی سالمیت کو, اپنے ملک کے دفاع کو کبھی کسی صورت پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے میں پھر وہی جملہ دوبارہ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم زخم خوردہ قوم ہیں. ہمیں لوگوں نے اتنا نقصان پہنچایا. وہی قوم جو کہتی تھی کہ پاکستان جو ہے ہمارا دوست ہے اور ابھی ایک جہاز آئے گا جو آپ کو بچا لے گا, جو کہ نہیں آیا 7th فلیٹ. تو میں سمجھتا ہوں, جی ہاں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دا ہائی ٹائم کہ وی مسٹ ایکچولی اسٹرینتھن آور ڈیفینس. ہم چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی ہی قربانی دینی پڑے, ہمیں میزائل سسٹم بھی ڈیولپ کرنا چاہیے اور جو نئے لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کو بھی ڈسٹرب کرنا چاہیے. اچھا مجھے ایک اور چیز ہمیں ایسے بھی ہمیں نہ صرف منیبا کہ ہمیں میزائل سسٹم ڈیولپ کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں ایسے ہمارے پاس بھی ایک مناپلی ہونی چاہیے. ہمارے پاس ایسے جہاز آلریڈی الحمدللہ ہے تھنڈر کی صورت میں. 17-18 ہمارے پاس آ گئے ہوئے ہیں, ہم اگلی جنریشن میں ہم پہنچ چکے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہمیں مزید بھی کرنا ہے اور انشاءاللہ کر رہے ہیں. ہماری افواج, ہمارے ڈیفنس کے ادارے جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, فعال ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے ان کی کہ ہم یہ سب کچھ جو ہے یہ اپنی ڈیفنس کے لیے کرتے ہیں. کبھی ہم نے اوفینس نہیں کیا. دنیا ثابت نہیں کر سکتی کہ ہم نے کوئی خود سے میزائل مارا ہے یا ہم نے خود سے کوئی بم مارا ہے یا ہم نے خود سے کچھ کیا. ہم پہ جب بھی وار دوسری طرف سے مسلط کی گئی ہے پھر ہم نے نبھایا ہے, پھر ہم نے لڑے ہیں, پھر ہم آخری وقت تک لڑے ہیں. چاہے ہمیں 16 دن تک لڑنا پڑا یا 12 دن تک لڑنا پڑا, یا ہمیں پھر لڑنا آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کو لڑنا نہیں آتا. ہم نے وار آن ٹیرر لڑی ہے, ہم نے انڈیا کو جواب دیا ہے, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, کئی دفعہ ہم نے ان کو رپلائی کیا ہے. لیکن ہم نے رسپونڈ کرتے ہیں. ہم ایک اچھی رسپونڈ کرنے والی قوم ہے. لیکن ہم بڑھ کے کبھی ہم نے حملہ نہیں کیا. ہم پہل کبھی نہیں کرتے, لیکن جو پہل کرتا ہے پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ پاکستان کا الحمدللہ جو ہے. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک میں انسرجنٹس ہیں اور یہ جو ٹیررزم کی آرگنائزیشنز ہیں جو ابھی بھی دہشت گردی کو اتنا بڑھاوا دے رہی ہیں, بلوچستان اور KP آپ کے سامنے ہے, بلکہ کراچی کا دھماکہ بھی, یہ ساری چیزیں. تو یہ جو سارا اسلحہ جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ سب کو پتہ ہے, کس نے بنایا ہے یہ بھی سب کو پتہ ہے, کس طریقے سے آیا ہے. یہ ہم نے تو اپنا ڈیولپ نہیں کیا نا کہ اپنے ہی لوگوں کو اسلحہ دیا اور کہو یہاں ٹیررزم کرو. ان کو بھی تو اسلحہ دیا جا رہا ہے نا, وہ کہاں سے آ رہا ہے, کہیں سے تو فروخت ہو رہا ہے نا. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں انہوں نے ہمیشہ ہمارے جو انٹرنل جو ہماری ویکنیسز ہیں نا اس کا فائدہ اٹھایا ہے. بہت ساری ایسی رپورٹس موجود ہیں جس کے اندر ہمارے ساتھ والے ہمسایہ ملک میں, جس میں اور بھی بہت سارے ممالک شامل رہے ہیں, انہوں نے ہماری ویکنیسز کا فائدہ اٹھایا. یہاں پہ شیعہ سنی فساد میں شیعوں کو کہاں سے اسلحہ آتا رہا ہے اور سنیوں کو کہاں سے اسلحہ ملتا رہا ہے, دنیا کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. ہم بطور میڈیا کے لوگ ہمیں بھی اندازہ ہے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ جب یہاں پہ جو ہے ہمارے سر پہ آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے تو سوات کے اندر, تو سوات کو کہاں سے فیڈ ہو رہی تھی ساری چیزیں, ہمیں وہ بھی پتا ہے. اس کے اندر کس ملک کا پیسہ لگا ہوا تھا, ہمیں پاکستان کو اس چیز کا پتا تھا. لیکن ہم نے کریکٹ کیا الحمدللہ. پاکستان کی جو ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے ہمیشہ ٹائملی رسپونڈ کیا ہے, اور اس کا فائدہ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج پاکستان ایک پرامن ملک کے طور پہ, ایک بہتر ملک کے طور پہ, ایک بہتر معیشت کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. آپ کی بات بہت حد تک درست ہے. دیکھیں کبھی ہمیں افغانستان سے تھریٹ آنی شروع ہو جاتی ہے اور افغانستان سے حملے شروع ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جو وہاں پہ جو اپنی وہ ایک لگا رہے تھے, باڑ لگا رہے تھے, جو ہم افینس لگا رہے تھے, اس کو جو ہے ٹارگٹ کیا جانے لگتا ہے. کبھی وہاں سے جو ہے وہ اڑ کے میزائل آنے شروع ہو جاتے ہیں, کبھی وہاں سے راکٹس کے ساتھ حملہ ہوتا ہے, کبھی وہاں سے لوگوں کے ساتھ حملہ ہوتا ہے, کبھی وہاں سے بدزبانی کی جاتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا کس طرح سے کھیل رہی ہے. یا راکٹ افغانستان نے بنائے ہیں, راکٹ کہیں سے آئے ہیں نا, یہ اسلحہ تو خریدا گیا ہے نا. بات تو یہی ہے نا کہ اگر آپ پابندی لگا رہے ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ ایک ملک جس کی جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے یا اسٹریٹجیکل لوکیشن ہے وہ اتنی اہم ہے, پاکستان جیسا ملک, اور اس کے پڑوس میں بھارت موجود ہے, پھر چائنا ہے, پھر ایران ہے, پھر یہ سارے یہ ممالک, افغانستان ہے اتنا بڑا جو بارڈر ہے ہمارا. ہمیں اپنے سیلف ڈیفenس کے لیے چیزیں
چاہیے اور ہم نے بنا رہے ہیں. ہم اس لیے اسلحہ نہیں بنا رہے کہ ہم باہر بیچ رہے ہیں اور ہم اس سے بڑا منافع کما رہے ہیں. یہ ایک سیکنڈری آپشن ہے. بنا ہم اپنی سوورنٹی کے لیے رہے ہیں. اگر ہم بنا رہے ہیں تو ہمارے پڑوسی ملک کے اوپر تو کوئی جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا رہا کہ بھائی تم کیوں بنا رہے ہو, اور ایک چھوٹا ملک جو بنا رہا ہے اس پہ سب انگلی اٹھا رہے ہیں. میں چاہوں گی آغا صاحب پہلے آپ موقف دے دیں کہ کیا مطلب اس پابندی لگانے کا, کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کوئی پابندی لگ جائے گی اگر پاکستان بیلسٹک میزائلز بنائے گا یا اس کے اپنے جوہری پروگرام میں کچھ ایڈوانسمنٹ کرے گا, ان سب سے کیا ہوگا؟ دیکھیے میں پہلے بات تو میں آپ سے کر دوں کہ یہ جو ڈسکرمنیشن ہے پاکستان کے سلسلے میں انٹرنیشنل لابی کا, میں نام نہیں لینا چاہتا وہ انٹرنیشنل لابی کون ہیڈ کر رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے کہ پاکستان کو وہ چاہتے ہیں ایکسپوز کریں. لیکن دیکھیے پاکستان کا جو اپنا میزائل سسٹم ہے یا پاکستان میزائل بنا رہا ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے پاکستان زخم خوردہ ہے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت دی, پاکستان زخم خوردہ ہے. یہاں پر ایسے لوگ بھی موجود, معاف کیجیے, ایسے لوگ موجود ہیں جو آسانی سے پاکستان کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو اپنا دفاعی پروگرام ہے اٹ از ون آف دا بیسٹ دا ریجن. ہمارا کوئی ایگریشن کسی خلاف نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیو ایگریشن ٹو انڈیا, وی ڈونٹ وانٹ ٹو تھریٹن سری لنکا, یعنی کوئی بھی ہمارے یا یو اے ای وغیرہ. یہ ہم پاکستان تو بیسیکلی اپنی ان تمام ممالک سے دوستی اور امن چاہتے ہیں. ایون ود انڈیا پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی قسم کے انڈیا سے کوئی ایگریشن ہو یا کوئی کئی دفعہ پاکستان نے اس سلسلے میں مطلب یہ کہ اشارتاً کوشش کی کہ پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے, دوستی ہونی چاہیے, جو کوئی بری بات نہیں ہے, پڑوسیوں کے ساتھ اچھی بات ہے. لیکن جب لوگوں کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف ایک پہلے ہی سے رد عمل موجود ہے تو آپ کیسے لوگوں کے ذہن کو آپ بدل سکتے ہیں؟ لوگوں کے ذہن اس وقت بدلتے ہیں کہ جب کہ ان کے اندر کوئی نرمی ہو یا ان کے اندر کوئی کشادگی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں ان کے ذہن میں کوئی کشادگی نہیں ہے. یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو انٹرنیشنل لابی سے ہٹانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ساری کوششیں ناکام جائیں گی. اور پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے, اگین آئی ووڈ لائک ٹو سے تھرو یو ٹو دا پبلک آف پاکستان, اٹ از فار پاکستان سے ڈیفینس. پاکستان, میں پھر دوبارہ وہ جملہ استعمال کر رہا ہوں, پاکستان ایک زخم خوردہ ملک ہے. بڑے بڑے دوستوں نے پاکستان کو دھوکہ دیا ہے اور ہمارا ایک, تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو میزائل سسٹم ہے اٹ از مینٹ فار پاکستان ڈیفینس, اور ہمیں اس سلسلے میں کسی قسم کی معذرت خوانہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. یس وی ہیو, وی وڈ لائک ٹو. کیا اچھا, ابھی تک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا میزائل سسٹم اور ہم اپنی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی اور ٹیررزم کے متعلق بات کر رہے تھے. اب تھوڑا سا ہم دنیا کی طرف آتے ہیں. جیسے میں نے اپنے دونوں مہمانوں کو پہلے سے جو ہے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہم ایک جائزہ لیں گے کہ جو وارز ہو رہی ہیں ان میں سے کون سی یا تو پراکسی وار ہے تاکہ اسلحہ بک سکے, اور کون سی ریئل وار ہے. غازہ کی جو صورتحال ہے فلسطین کی وہ ہمارے سامنے ہے. بالکل جو ہے جینوسائڈ کے ایک جو ورڈ یوز کیا جاتا تھا پہلے یہودیوں کے لیے, اب جو ہے وہ وہی ورڈ یوز کیا جا رہا ہے فلسطینیوں کے لیے. بہت اچھا کہا. یہ جو چیز ہے, یہ جینوسائڈ والی جو چیز ہے, آغا صاحب آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے اس کا اختتام کب ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بعض ممالک ایسے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, کہ جو چاہتے ہیں کہ جو ریجنل کانفلکٹ ہے, جیسے کہ آپ نے غزہ کا مثال دی, اسرائیل کی مثال دی. دیکھیے بعض ممالک چاہتے ہیں کہ جو ایگریسو ملک ہے جیسے اسرائیل ہے وہ اس کو روکنا ہی نہیں چاہتے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کے مابین اتنی گہری دوستی ہے, اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, بلکہ جس طریقے سے مالی طور پر امریکہ مدد کرتا ہے یہ اسرائیل کی, تو وہ آسانی سے مطلب اس کے ایگریشن کو روک سکتا ہے. اور کس طریقے سے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں فلسطینیوں کے لیے کہ اینیملز ہیں, یہ ہیں, یہی لفظ استعمال کیے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک مضبوط اور مربوط پروگرام کے تحت جو ہے نا یہ جنگیں کرائی جا رہی ہیں تاکہ ان کا اسلحہ بکے, ہے نا, تاکہ, اور وہ قربانی کے بغیر کون بن رہے ہیں, وہ بیچارے کہ جن کے پاس ہتھیار نہیں ہیں, جو اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے, ان کے پاس صرف لاشیں ہیں. تو اگر دنیا کا کوئی ملک, میری مراد یہ کہ اگر دنیا کا کوئی ملک جیسے امریکہ اگر وہ چاہے تو یقینی طور پر یہ ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں کہ جس سے کہ امن بھی قائم ہو سکتا ہے, اور جو فلسطین میں جس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے یہ رک جائے گا. دیکھیے ان کے پاس تو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے نا, لیبنان پر بھی آ گئی, پھر یمن پہ بھی آ گئی, سب آ رہے ہیں. نہیں دیکھیے منیبا, آپ خود انٹرنیشنل ریلیشنز آپ نے کیا, آپ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں. دیکھیے ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ دیر از اے ڈیفرنٹ پلاننگ, ایک پلاننگ ہے. ہم مسلمان جو ہیں وہ پلاننگ کو سمجھنے میں ذرا سا تھوڑے سے کمزور واقع ہوئے ہیں. یہ ایک پلاننگ ہے کہ کس طریقے سے لبنان کو قبضہ کرنے کے بعد سیریا جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے, اس پہ قبضہ. آپ دیکھیں سیریا پہ کتنے حملے ہوئے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دیکھیے ہماری اپنی کمزوریاں, مسلمانوں کی اپنی کمزوریاں, ان ملکوں کی کمزوری کی وجہ سے دشمن پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور جو بھی سیریا میں ہوا, آپ خود بھی آئی آر کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں, جو بھی سیریا میں مجھے ہنسی آتی ہے کہ کیا مسلمان ممالک میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ. تو میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ مسلمان بیدار نہیں ہوگا
اس کے جب تک وہ سمجھ نہیں سکے گا ہمارا دوست کون ہے دشمن کون ہے، اس وقت تک ان کے درمیان نہ تو اسٹرینتھ آئے گی، نہ مضبوطی آئے گی، شکتی بھی نہیں آئے گی، اور ورنہ پھر یہ کہ صورتحال ایسی ہو گئی، آج سیریا گیا ہے، کل خدا نہ خواستہ حاکم بدہن کوئی اور چلے جائے گا۔ احمد صغیر صاحب، آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ جو ایک وار ہو رہی ہے اور اتنی لمبی وار ہو گئی ہے، فلسطین اور اسرائیل کی وار، اور پھر اسرائیل نے مزید جو ہے سیریا پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، لیبنان پہ، یہ کنٹری اس کے اندر ایڈ ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں وار ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ جو ایک گریٹر اسرائیل کی تھیوری پیش کی جاتی ہے، کیا وہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایک وار اکانومی ہے جو اس دنیا کے اندر بڑے عرصے سے چل رہی ہے، اسپیشلی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے، بلکہ دوسری جنگ عظیم سے ہی وار اکانومی کے اوپر بہت کام کیا گیا، اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کی جو بگ گنز ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، وہ ان کا اوڑھنا بچھونا اور ان کا دال دلیا ہی تب چلتا ہے جب دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں، اور وہ ان جنگوں میں سے پروفٹ حاصل کرتے ہیں اسلحہ بیچ کے اور جدید اسلحہ بیچ کے۔ اس کے علاوہ جب تک جنگ نہیں ہوگی اس وقت تک مطلب کہ بلی آپس میں نہیں لڑیں گی تو کوئی بڑی بلی کوئی بڑا چودھری نہیں آئے گا نا، تو بڑا چودھری تبھی چودھری بنتا ہے جب باقی چودھری جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہیں، لڑتے رہیں، کمزور ہوتے رہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس سارے کھاتے میں یہاں پہ چبراہٹ کس کی چل رہی ہے؟ چبراہٹ چل رہی ہے امریکہ کی۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے امریکہ آئے جی بیچ میں انٹروین کرے، امریکہ آئے بیچ میں انٹروین کرے، امریکہ بھی امریکہ، میں آپ کو بتاؤں سارے مسلمان ملک، میں مہذب لفظ یوز کروں گا، تھوکے نا تو اسرائیل جو ہے وہ یقین کرے سیلاب آ جائے وہاں پہ، سارے مسلمان اکٹھے ہو کے اگر ایک تھوک ہی دیں، باقی چیزیں تو دور کی بات ہے، تو اسرائیل کے اندر نا ہلچل مچ جائے گی، یعنی اتنی تعداد ہے مسلمانوں کی۔ اور یہ جس دن سوچ لیں کہ بھی ہم نے آزاد کرانا ہے تو کوئی روک سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ان کے اپنے اندرونی ڈفرینسز اتنے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیں کتنی طریقے سے ایجپٹ کے اندر معاملات خراب کیے گئے، پھر آپ دیکھیں کہ وہاں سے تنیزیا کے اندر معاملات خراب کیے گئے، پھر وہاں سے آپ دیکھیں کہ مراکش کے اندر معاملات خراب کیے گئے، پھر آپ دیکھیں کہ لیبیا کے اندر معاملات خراب کیے گئے، پھر آپ دیکھیں عراق کے اندر معاملات خراب کیے گئے، پھر آپ دیکھیں سیریا کے اندر معاملات خراب کیے گئے، انٹرنلی جو ہے ایران کے اندر آپ دیکھیں کس طرح سے ان کی پوری رجیم کو انہوں نے اڑا دیا وہاں پہ۔ تو یہ کچھ تو کوئی تو ایک بڑا ایک ہے نا مگرمچھ کو بڑا بلہ ہے نا کوئی جو اس ساری گیم کو چلا رہا ہے اور جس کے پیچھے اس کے مقاصد ہے، اور یہ ساری کی ساری گیم جو ہے یہ اس ریجن کے اندر اسپیشلی گرم ہوئی ہے۔ لہذا ہمیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ امن آئے۔ امریکہ ہمیشہ یہی چاہے گا کہ اسرائیل کو وہ امداد بھی دیتا رہے گا، اس کو اسلحہ بھی بیچتا رہے گا، اس کو ہر طرح سے جو ہے وہ انٹرنلی اس کو پاور جو ہے وہ اور اس کو خون لگاتا رہے گا تاکہ وہ انگیج رکھے یہاں پہ۔ اگر ان کو آپ انگیج نہیں رکھتے تو یورپ اور امریکہ خود غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا پاکستان ایک ملک ہے، وہ ذرا سا میزائل بناتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ پھٹنے پہ آ جاتی ہیں، اس کو لگتا ہے کہ میری کل کو مجھ پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ ایران اگر اس طرح سے تھوڑا سا پاورفل ہو جاتا ہے یا اور کوئی مسلم ملک جو ہے وہ اس طرح سے پاورفل ہو جاتا ہے جن کے پاس پیسہ بھی ہے، پاکستان کے پاس تو ہماری تو معاشی مجبوریاں بھی ہیں نا، ان کی تو معاشی مجبوریاں نہیں ہیں، ان کے پاس تو بہت سارے نوٹ ہیں، پیسہ ہے، تیل ہے، بیچنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ ملک جو ہے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں یا وہ یہاں پہ کوئی ترقی کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، یا ان کی لائبریریز جو ہے جہاں سے کبھی کسی زمانے میں بغداد کی لائبریریوں سے جو ہے وہ علم نکلا کرتا تھا، اگر وہ علم کی طرف چل پڑتے ہیں یا ان کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ حکمت کی طرف آ جاتی ہے یا وہاں سے جو ہے وہ ریسرچ نکلنی شروع ہو جاتی ہے یا وہاں سے کوئی سائنٹسٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر سوچیں کہ کیا ہوگا۔ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ پھر دنیا کو اڑا کے رکھ دیں گے نا، چونکہ وہیں سے انقلاب پھوٹا ہے، جو اسلام کا انقلاب ہے وہ بھی ادھر سے ہی آیا ہوا ہے۔ لہذا ان کے اندر ایک ڈر ہے اور وہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو انگیج کر کے توڑ کے جو چھوٹے ملک ہیں ان کو اور مزید چھوٹا کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلے آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بھی جو طاقتور ملک ہیں ان کو اور توڑو۔ آپ کو مجھے بتائیں نا کہ جب ہم نے یہاں پہ اپنا وہ شروع کیا تھا، ہم نے ایٹم بم کی طرف گئے تھے، یا ہم نے اپنا جب ہم نے تو جوہری ہم نے جو تو ہمیں کس نے سپورٹ کیا تھا؟ ہمیں لیبیا نے کیا تھا، ہمیں قذافی نے کہا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو کہ آپ کریں کام، آپ کو لیبیا سے سپورٹ آئی تھی، آپ کو اور اس طرح کے مسلم کنٹریز نے پیسہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ کریں۔
لہذا وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مسلم ملک جو ہے یہ اگر پاکستان کے پیچھے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں سارے اور ہم لیڈر بن جاتے ہیں، سوچیں پھر کیا ہوگا. پھر تو امریکہ کو لالے پڑ گئے نا، یہاں پہ اسرائیل کو لالے پڑ گئے نا، یورپ کو لالے پڑ گئے نا. پھر تو جو ہم کہیں گے وہی دنیا مان رہی ہوگی اور سن رہی ہوگی، اس کے اوپر چل رہی ہوگی، مسلم ملک اسپیشلی. سو ہمارا رول اور باقی مسلم کنٹریز کے رول کو منیمائز کیا جا رہا ہے بڑے طریقے سے، اور اس کے پیچھے وہی فورسز ہیں، وہی ایک تھیوری جو کلیش آف سویلائزیشن نہیں ہے، کلیش آف ریلیجن ہے. مذاہب لڑ میرا رہے نا ہیں، مذہب لڑ ایک رہے ہیں سوال یہاں پہ. اور ہے، کیونکہ ہم بڑے انسپائر ہوتے ہیں کہ جب ہم ایز اے کرمنالوجسٹ اگر میں بات کروں تو ہم یونائٹڈ نیشن ایک بلا کا نام ہے جس کے کئی ہزار جو ہے وہ ایک آکٹوپس ہے جس کے کئی ہزار جو ہے وہ ٹینٹیکلز ہیں. اس کے اندر جو ہے پیس کیپنگ مشن بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ جب رشیا ٹوٹا اس کے بعد قازقستان، ادھر ازبکستان، کافی جگہ پیس کیپنگ مشنز چلتے رہے ہیں، اور ان پیس کیپنگ مشنز کے اندر پاکستان فوج نے بھی کردار ادا کیا ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنی جنگ جو بڑھتی جا رہی ہے جو اسرائیل کی طرف سے اور سارے ممالک انوالو ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ اس وقت جو یونائٹڈ نیشن ہے یہ کیا کر رہا ہے بیٹھ کے؟ یونائٹڈ نیشن کر رہا ہے نا. یونائٹڈ نیشن کا کام جنگیں ختم کروانا نہیں ہے، بلکہ جو جنگ کرنے والے ملک ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنا. مجھے بتائیں، یونائٹڈ نیشن، مجھے اتفاق ہوا جانے کا جو صومالیہ کا ایک ملک ہے صومالی لینڈ، وہاں پہ تو وہ یو این کے انڈر ہے. انہوں نے اپنا ٹی وی چینل سٹارٹ کرنا تھا اور وہ مجھے وہاں پہ میں گیا اور میں نے جا کے وہاں پہ تو میں یو این کے لوگوں سے ملا اور ان سے میں نے بات چیت کی اور میں نے پوچھا کہ جی آپ لوگ یہاں پہ کیوں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہم پیس کیپنگ کے لیے. میں نے کہا تو پیس کیپنگ میں ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے اور باقی چیزیں بھی آتی ہیں. کہتے ہیں ہاں آتی ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ جب یہ لڑتے ہیں تو ہم ان کو روکیں. تو میں کہا موغادیشو کو آپ کیوں نہیں روکتے؟ کہتے وہ ہماری سنتے نہیں ہیں. تو جو سنتا ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ. لہذا مطلب کہ ان کا دیکھیں یو این نے کبھی بھی کوئی اس طرح یو این کی قراردادیں ہیں نا کشمیر کے حوالے سے، ہم پیٹ پیٹ کے رو کے کہہ کے تھک گئے ہیں، آج تک ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. ہاں اور وہ ہمارے خلاف تم قرارداد دے دیں گے، بھیج بھی تو رہے سلامتی ہوتے ہیں نا کون پیس کیپنگ کے لیے، مشن کے لیے جو ہے وہ بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. ابھی تو یہ کہ امداد کے ٹرک بھیج رہے ہیں وہاں پہ جو کہ وہ بھی نہیں مل رہے فلسطینیوں کو. آغا صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ یہ جو اتنا بڑا ایک ادارہ بن گیا ہے یونائٹڈ نیشن ہر چیز کے، بھئی بچوں کی ہیلتھ میں یہ آ جاتے ہیں، ویمن کے رول میں یہ آ جاتے ہیں، پیس کیپنگ مشن میں یہ آ جاتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے پہلی بات تو میں سننے والوں کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں، یو این جو پورا چل رہا ہے ہمارے آپ کے چندوں سے چل رہا ہے. ہم پیمنٹ کرتے ہیں نا، باقاعدہ ہر ملک پیمنٹ کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے یو این کا رول جو ہے نا، میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی طاقت کا سبورجنٹ ہو گیا ہے. یعنی ایک بہت بڑی طاقت کا اس پہ انفلوئنس ہے، اور اس انفلوئنس نظر بھی آتا ہے. بعض ایسے معاملات آتے ہیں جب یو این کا کوئی ریزولوشن آتا ہے جس کے اندر جو محکوم قوم ہے بالکل باعث نظر آتا ہے. تو بھائی یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم یو این سے یہ توقع رکھنا کہ وہ مسائل حل کرنے میں مدد کرے گا. مثال کے طور پہ فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں اس وقت جس طریقے سے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مارا جا رہا ہے، ان کو کوئی شیلٹر نہیں ہے اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. حالانکہ ان کی طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ مدد کیجیے اور اس جنگ کو رکوائیے، نہیں رک رہی. ہاسپٹلز بھی نہیں چھوڑے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ یک طرفہ امن کی بات کرنا اور یہ کہنا کہ صاحب کہ ہم امن چاہتے ہیں دنیا میں، یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے. کوئی امن نہیں چاہتا. یہ مظلوم قوموں کے جو کمزور قومیں ہیں ان کو مزید کمزور کر کے ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. اس کی میں ابھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے یہی ان سے کہا کہ آپ اس کی تازہ مثال آپ فلسطین کو دیکھ لیجئے، کس طریقے سے اسرائیل حملہ کر رہا ہے. اچھا پھر آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، دنیا بھر میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یورپ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اس جنگ کو رکوائیے، اس کو مت پھیلنے دیجیے، یہ مزید پھیل جائے گی. لیکن یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ریلیاں نکل رہی ہیں، لنڈن میں نکل رہی ہیں. میں یہی آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں. اور جو طاقتیں اس کو رکوا سکتی ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس میں شامل ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ کہتے ہیں نا ایجنٹ پرووکیٹر، تو ایجنٹ پرووکیٹر کا رول ادا کر رہے ہیں یہ لوگ. اور مسلمان جو ہیں بیچارے، میرا خیال ہے مسلمانوں کو بھی سمجھنا چاہیے ہم اپنا بہت سے مطلب اوور ریلائنس ہے ہمارا امریکہ پہ. بہت ملکوں کا میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں، مجھے لینا بھی نہیں چاہیے، خواہ کسی کی دل آزاری ہوگی. لیکن بعض اسلامی ملکوں کا جو اوور ریلائنس ہے امریکہ پہ وہ بہت غلط ہے. دے شوڈ ریویو دیئر پالیسی. اپنی پالیسی کو کم از کم نیوٹرل بنا لیں اگر نہ اوور ریلائنس کریں. تو یہ صورتحال جو ہے اس سے امریکہ کو اور ان کے جو لواحقی جو ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں حمایتی، ان کو پورا فائدہ پہنچتا ہے. آپ مجھے بتائیے، دنیا امن کی بات کر رہی ہے، دنیا کہتے ہیں قتل و غارت ختم ہونا چاہیے، دنیا چاہتی ہے کہ جنگوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. لیکن کس طریقے سے فلسطینی اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، کس طرح خواتین کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. کس کنٹری نے کہا کہ اس کو بند ہونا چاہیے؟ بلکہ لوگ کہتے ہیں کنٹینیو کرو. میں آپ سے
یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بعض ایسے ممالک ہیں یورپ میں جو کہتے ہیں کنٹینیو کرو، ان کو مارو، دے آر اینیملس، یہ جملے استعمال ہوئے ہیں، آپ پڑھ لیجئے یہ جو پیپر نکلتے ہیں دنیا سے. تو جب ہمیں آپ اینیمل کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ جنگ کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، محض آپ ایک معمولی قسم کے جملے ادا کر دیتے ہیں کہ ہاں جنگ بند ہونی چاہیے، لیکن آپ باعث ہیں، آپ کے اندر ایک قسم کا ایسا مطلب بغض ہے مسلمانوں کے خلاف جو ظاہر ہوتا ہے اور ظاہر ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیے کہ بعض ایسے کرسچن ملک ہیں جنہوں نے کہا کہ اس جنگ کو بند ہونا چاہیے، دی لو ہیومینٹی، وہ انسانیت کی دوستی کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. انسانیت کا خون ہے نا جو بہ رہا ہے وہاں بالکل کے اوپر. بالکل بالکل. نہیں تو پھر اس کا اینڈ کیا ہے؟ کیا ہم یہ سالوں تک دیکھتے رہیں گے کہ یہ جنگ چلتی رہے گی جب تک بالکل ہی فلسطینی جو ہے وہ جینوسائڈز نہ ہو جائے، ان کی کوئی نسل نہ بچے؟ دیکھیے ہوگا کیا آگے؟ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ میں آپ کو لکھ کے دے دوں، میں معمولی سا آدمی ہوں، معمولی سا صحافی ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ رکے گی، اور یہ ہے کہ یہ جب یورپ کے ملکوں میں پھیلے گی نا تب ان کو معلوم ہوگا کہ انسانوں کی تکلیفیں کیا ہوتی ہیں، کس طریقے سے لوگ جو ہے نا بے گھر ہوتے ہیں. حالانکہ یورپ تو اس سے گزر چکا ہے، اتنے شدید طریقے سے یورپ گزرا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے ٹائم، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے کہ یورپ ول ریئلائز، اور اس کا پریشر پڑے گا امریکہ پہ بھی، کیونکہ وہ ایک یونی پولر ورلڈ ہے، وہ باقاعدہ اپنا پریشر ڈال کے، میرا خیال ہے کہ یہ جو فلسطینوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا. ٹھیک ہے احمد صغیر صاحب، آپ کیا موقف دیں گے اس بات کا کہ یہ جو جنگ ہے یہ کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اور کتنے مہینے، کتنے سال، کب تک آپ کو لگتا ہے کہ ٹھہرے گی؟ دیکھیں، میری ایک اپنی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کم از کم اگلے کافی سال تک، اس لیے کہ یہ کافی سال سے چل رہی ہے، کوئی آج سے نہیں چل رہی. اس کی بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر سال حج کے موقع پہ ایک دعا کر کے اٹھ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، اور وہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کر. بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے. ہم نے کبھی کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جا کے لڑنا شروع کر دیں بیت المقدس کے لیے، یہودیوں سے یا اسرائیل سے لڑنا شروع کر دیں، لیکن کم از کم اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان جو ہے وہ ایک امت ہیں، اور امت ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی بھی حصے کو درد ہوتی ہے تو باقی جسم بھی جو ہے وہ چیخ اٹھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور مطلب ہے کہ حکم کچھ اور ہے، خدا کا کوئی اور حکم ہے، ہم اس کو مان نہیں رہے، یہ سمجھ نہیں رہے، لہٰذا اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری ہے. ٹھیک ہے، ٹیریٹریز چینج ہو گئی ہیں اور ہمیں ٹیریٹوریلی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہمارے اپنے معاملات کیسے ہیں، ہمیں چیزیں کیسی ہیں، اور ہم کسی اور کی ٹیریٹری میں جا کے اس طرح سے عمل دخل یا مداخلت نہیں کر سکتے. یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن بحثیت مجموعی ہم جب تک اپنے مسلمان بھائی کو کا دکھ اور درد محسوس نہیں کریں گے اور اس کے لیے پریکٹیکل اور عملی اقدامات نہیں کریں گے تب تک نہیں ہوگا، اور یہ کبھی بھی ہم نے نہیں کرنا، تمام مسلمان ملکوں نے ایسے ہی چلتے رہنا. اگلی بات دوسری وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا یہاں پہ کسی بھی ملک کا نہ کوئی حتمی دوست ہوتا ہے نہ کوئی حتمی دشمن ہوتا ہے. آج کے دوست کل کے دشمن ہیں، اور کل جو دشمن تھے وہ آج آپ کے دوست ہیں. یہ دنیا ایسی چلتی ہے. فارن پالیسی اسی چیز کا نام ہے. آپ کو اپنی ڈپلومیسی کو، اپنے چیزوں کو چینج کرنا پڑتا ہے اپنے حالات اور معاملات کے حساب سے. لیکن اس سب کے باوجود جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ایتھکس، کہ ہم نے اپنے جو ایتھکس ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، ہم اس سے ہٹ گئے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے، ہم سے مراد، میں جب ہم کہتا ہوں تو ہم پورے مسلم ملک، ہم جب وہاں پہ او آئی سی میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا بھی آ کے بیٹھا ہوا. آپ کو یاد ہے نا انڈیا جب پچھلی او آئی سی ہوئی تھی تو اس کے اندر آ کے ان کی وہ خاتون جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. بھائی ان کا کیا کام ہے جی؟ وہ ایسے مبصر آ گئے. اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ اگر دبئی کے اندر یا یو اے ای کے اندر جو ہے وہاں پہ اگر وہ اپنا مندر بنا رہے ہیں تو پھر مجھے آپ کو سمجھ آنی چاہیے نا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، مسلمان کس طرف جا رہے ہیں. لہذا پھر خدا کی لاٹھی بھی تو حرکت میں آتی ہے نا. پھر خدا کیا کرتا ہے؟ پھر خدا ایسے ہی مارتا ہے. لہٰذا اس وقت پورے مسلمان ملکوں کو جو مار پڑ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہے. اور الحمدللہ اگر پاکستان دیکھیں، ہم تھوڑی ایموشنل قوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم سب کا درد محسوس کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مسئلہ اگر لیبیا میں ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہم یہاں پہ مظاہرے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ غلط ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. ہم نہ صرف انٹرنلی بلکہ ایکسٹرنلی بھی جتنا پاکستان پریشر ڈال سکتا ہے ڈالتا ہے. ہم باقی ملکوں کے اندر بھی جب انسرجنسیز ہوتی ہیں یا باقی ملکوں کے اندر جب حالات خراب ہوتے ہیں یا وہاں پہ بھی جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم اس کے اوپر اپنا ایک رد عمل دیتے ہیں، اور پاکستان اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. بٹ اس کے باوجود ناکافی ہے.
باقی ملکوں کی طرف سے ناکافی ہے. کم از کم آپ ہمیں چودھری بنا لیں پاکستان کو اور پھر پاکستان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. ہم نے سنا وہ جی ایک فوج بن رہی ہے جی عالم اسلام کی فوج ہوگی, وہ عالم اسلام کا دفاع کرے گی. کہاں گئی وہ فوج؟ غائب ہو گئی. کہاں گیا وہ سارا دفاع اور کہاں گیا وہ سارا؟ ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ فوج جو ہے وہ کل کو جا کے کوئی فوج بنے گی جو تمام اسلامی ممالک کی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے وہ معمول ہوگی. ایک پاکستانی غائب ہوگا اور ایک جنرل صاحب بھی گئے تھے. جی بالکل, ایک جنرل صاحب بھی گئے تھے, بھیجا بھی تھا جی. پتہ نہیں کدھر چلی ہے فوج. اچھا بالکل جو ہے وہ پروگرام کے اختتام کا وقت ہو جائے. میں چاہ رہی ہوں کہ ہم کوئکلی ایک اور ایشو بھی ہم ڈسکس کر لیں کہ ٹرمپ نے کہا کہ اس کا بیان یہ تھا کہ میں 20 جنوری کو جب آؤں گا, یعنی کہ وہ پراپر اپنی جو پریزیڈنسی جب سنبھالیں گے, تب وہ رشیا اور یوکرین کے لوگوں کے پریزیڈنٹ اور ان سے جا کر ملیں گے اور اس جنگ بندی کے متعلق وہ بات کریں گے. ان کا کیا کام ہے جا کے رشیا سے بات کرنا یا یوکرین سے بات کرنا؟ صاحب ہاں میں تو سر یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بیان دیا نا, یہ انہوں نے فلوریڈا میں بیان دیا ہے, کیونکہ ان کا کیمپ سب فلوریڈا میں ہے. تو انہوں نے یہ بیان دیا, اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ ایک رول ادا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ سے بتا دوں کہ یہ رول ادا نہیں کر سکیں گے, کیونکہ جب تک کہ یہ رشیا کو لوپ میں نہیں لیں گے, جب تک کہ ان سے انڈرسٹینڈنگ نہیں پیدا ہوگی. یہ جو یوکرین میں جو چل رہا ہے یہ باقاعدہ ایک پروکسی وار ہے اور جو جاری رہے گی. تو اس کا یہ کہنا کہ صاحب ہم جا کے اس کو ٹھیک کر لیں گے, ایسی بات نہیں ہے. یہ اٹس ناٹ سو ایزی اے میٹر, اٹس اے ویری سیریس میٹر. اور اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب کو سوچنا چاہیے, اور یہ کہ اس کے لیے بڑی نیگوسیشن کی ضرورت ہے. ایک اچانک بیان دینا کہ ہم یہ نہیں چاہتے, فلاں چیز چاہتے ہیں. ابھی تو 20 جنوری بہت دور ہے نا, یہ تو دسمبر چل رہا ہے. جب 20 جنوری کو آپ وائٹ ہاؤس میں آئیں گے, قصر سفید میں آئیں گے, نہ قصر سفید کہتے ہیں نا, تو قصر سفید میں آئیں گے تب دیکھا جائے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ پراکسی وار خود چاہتے ہیں, یہ لوگ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. مطلب ان کے بیان میں نا دونوں جنگیں ہیں, ایک تو رشیا یوکرین والی بھی ہے اور یہ غزہ فلسطین اور اسرائیل والی بھی ہے. بالکل صحیح کہا, یعنی کہ یہ آ رہے ہیں, ابھی ان کا پریزیڈنسی کا دور شروع ہوگا اور یہ پہلی بات کر رہے ہیں کہ جنگ کے اوپر. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے. احمد صغیر صاحب, آپ آخری موقف اس پر یہ دے دیں کہ جو ٹرمپ کا بیان ہے 20 جنوری کو جب جا کے اپنے پریزیڈنٹ کی کرسی پہ بیٹھیں گے, اور یہ جو دونوں جنگیں اہم چل رہی ہیں اس وقت دنیا میں, پھر ان کے لوگوں سے جا کے ملیں گے, ان کی حکومت سے جا کے ملیں گے اور پھر یہ صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں گے, کیا کچھ ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کی اتنی ورتھ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی, کہ وہ جو ہے وہ یہ جنگیں بند کروا دیں؟ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور وہ اپنے انداز سے سوچتا ہے. دوسرا, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ایک کیفیت کا نام ہے, اور وہ کیفیت تبدیل ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ میں امریکہ کے ارد گرد میں ایک دیوار کھڑی کر دوں گا اور میں ساؤتھ کے لوگوں کو اور کینیڈینس کو اور باقی لوگوں کو نہیں آنے دوں گا یہاں پہ. یہ وہی وہ ہے نا, آپ کو یاد ہوگا اس نے اس وقت بھی فلسطین کے بارے میں, اسرائیل کے بارے میں ایک بیان دیے تھے اپنی پچھلی گورنمنٹ میں, اور اس میں انہوں نے فلسطین کو بالکل ماننے سے انکار کر دیا تھا اور اسرائیل کو, جس کے بعد پھر یہ یاد ہے آپ کو جب سعودی عرب گئے تھے تو سعودیوں نے ان کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی تھی اور یہ کافی خائف تھے, اور پھر بعد میں بڑے معاملات مشکل سے ٹھیک ہوئے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ بزنس مین ہے اور اس کی یہ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں پہ, اور یہ آئی ایم شیور کہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ جنگ ختم ہو, بلکہ جنگیں زیادہ ہوں. اس کی دو فائدے ہوں گے, ایک تو یہ کہ دنیا کا دھیان جو ہے وہ امریکہ کی طرف نہیں رہتا. امریکہ ایک سائڈ پہ پڑا ہوا ہے, وہ کہتا لڑتے رہو آپس میں, میری طرف مت آنا, اور جو چیز چاہیے مجھ سے لیتے رہو, اور لوگوں کو کیا چاہیے, اسلحہ چاہیے, وہ کہتا ٹھیک ہے وہ میں دیتا رہوں گا. اور اس کو لوگوں کو کیا چاہیے, تسلی چاہیے, کہتا وہ بھی میں دیتا رہوں گا. تسلی سے آگے مجھ سے کچھ نہ مانگو, اور اسلحہ تو میرے پاس بہت ہے, وہ میں تم لوگوں کو لڑنے کے لیے دے سکتا ہوں. اس سے زیادہ آپ امریکہ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ایک قیاس رائے یہ بھی کی گئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے پریزیڈنسی کو سنبھال لے گا تو 10 لاکھ یہ امریکہ کے بھارت کے جو ہے ایک نیوز پیپر میں آرٹیکل تھا, وہ میں نے پڑھا تھا, اس میں نے کہا تھا کہ 10 لاکھ انڈین ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پرماننٹ مطلب جو امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, وہ خطرے کی گھنٹی ان کو نظر آ رہی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا. سملرلی پاکستان کے لیے بھی اسی طرح سے ہے کہ جنہوں نے امریکہ کی امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی خطرے میں ہے اس کے بعد. اچھا, پروگرام میں جو ہے وہ وقت بہت کم ہے اور یہ گفتگو اتنی لمبی ہے کہ اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ 2-3 پروگرام کم سے کم جو ہے وہ مرتب کرنے چاہیے. بہت شکریہ آغا مسعود صاحب آپ کا تجزیہ دینے کے لیے, احمد صغیر صاحب کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اسی کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.